السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کی تائید کی جائے یا کسی شخصیت کی تائید کی جائے، بلکہ باطل کے خلاف سچ کے ساتھ سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ظلم کے خلاف ظالم کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، سچ کے ساتھ حق کے ساتھ باطل جھوٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ آل نبی اولاد علی المحدث الفقیہ المدبر سفیر امن علامہ مولانا مفتی سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالی کی جو حق بیانی ہے، حق گوئی ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ جو حقائق کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی بنا پر کچھ علماء آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، بلکہ شدید مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے رد میں کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اجلاس کیے جا رہے ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں، جس میں رد ہو رہا ہے علامہ سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علامہ سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ محدث ہیں۔ انہوں نے 40 سال سے زائد عرصے تک بخاری شریف کا درس دیا ہے، صحاح ستہ کا درس دیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں، نیپال میں اور مختلف جو ممالک ہیں، آپ کے جیسا محدث، آپ کے جیسا فقیہ کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ جامع العلوم ہیں، جامع الکمالات ہیں، علامہ ہیں، تمام علوم کی مہارت آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بس کچھ علماء ہیں جو زبردستی آپ کا رد کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اصولی طور پر کوئی رد نہیں کر پا رہا ہے۔ اور وہ کچھ افراد رد کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں جن کو اردو تک صحیح بولنا نہیں آتا، جن کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتا، غیر معرب عبارت نہیں پڑھ سکتے، غیر معرب تو کجا معرب عبارت بھی وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ وہ حضرات بھی علامہ سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا رد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا رد کرنا کیوں ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، یہ شخص حقائق کو بیان کر رہا ہے تو عوام کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت بڑا نقصان بریلویت کو پہنچ رہا ہے، بہت بڑا نقصان دیوبندیت کو پہنچ رہا ہے، بہت بڑا نقصان غیر مقلدیت جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہابیت کو پہنچ رہا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی مخالفت میں اٹھ رہے ہیں، بہت ساری جماعتوں کو، بہت سارے مسالک کو، بہت ساری تحریکوں کو، آپ کہ ان بیانات سے جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے ہٹ کر آپ بیان نہیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ان جماعتوں کو ہو رہا تھا، ان تحریکوں کو ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، بڑے بڑے علماء ان کے آ رہے ہیں جن کے نام ابھی تک ہم سنے نہیں تھے، جو کبھی میدان میں آئے نہیں کسی کی مخالفت میں، لیکن علامہ ندوی کی مخالفت میں یہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر تبدیلی پیدا آئی اور ان کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ سید سلمان حسینی ندوی حفظہ اللہ تعالی جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اپنی جانب سے کہتے تو ہر کوئی کہتا کہ علامہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ علامہ ندوی قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، بلکہ معتبر کتب احادیث سے، بلکہ معتبر احادیث سے آپ پیش کر رہے ہیں ان باتوں کو۔ اگر اپنی طرف سے کہتے تو آپ کہتے غلط ہے۔ معاویہ کے سیاہ کارناموں کو آپ نے گنایا جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ معاویہ کے سیاہ کارناموں پر جتنی صحیح احادیث ہیں، جتنی احادیث ہیں، اس کی تائید میں، اس کے مناقب میں، اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔
نہ اتنی صحیح درجے کی احادیث ہیں جو معاویہ کے خلاف احادیث وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری آپ پڑھ لیں، صحیح بخاری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 مقامات پر حدیث پاک آئی ہے، وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، کہ عمار کو افسوس ہے کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغی اور جہنمی گروہ کی نشاندہی فرما دی اور جنتی شخصیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت لوگوں کے سامنے رکھ دی، لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ وہ عمار ہیں جو جنت کی طرف بلانے والے جنتی ہیں، اور وہ باغی گروہ ہے جو جہنمی ہیں، جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ تو اس باغی گروہ کا سردار کون ہے؟ وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں اور معاویہ کے گروہ نے آپ کو شہید کیا۔ یہ احادیث میں موجود ہے، احادیث آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جہنمی اور باغی گروہ کا سردار کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، حق پر چلنے والوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ مزید آپ پڑھتے چلے جائیں بخاری شریف میں، بلکہ دوسری کتب احادیث میں بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بددعا فرمائی، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی بددعا قبول ہوئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کھاتے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معاویہ کہتا ہے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ کیا رکاوٹ ہے کہ تم مولا علی کو سب نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے۔ اور دوسری کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ باضابطہ طور پر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، یہ کہا کہ تم ابو تراب پر لعنت کرو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام کے مناقب کو، فضائل کو بیان کیے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ فضائل ہیں جو مجھے روکتی ہیں کہ میں ان پر لعنت نہیں کرتا۔ تو لعنت کرنے، گالی کا حکم کیا کرتا تھا معاویہ، اور اپنے کئی خطباء کو اپنی طرف سے وہ فائز کیا تھا ممبروں پر، وہ مولا علی علیہ السلام پر سب کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لعنتیں کرتے تھے مولا علی علیہ السلام پر۔ تو یہ سیاہ کارنامے حضرت علامہ سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معاویہ کو بچانے کے لیے یہ لوگ صحابی بنا دیتے ہیں، جبکہ جو صحابی کی اصل تعریف ہے وہ اس درجے میں آتا نہیں۔ ہاں اگر آپ کو اختلاف ہے، دیکھو ہر کسی کا اختلاف ہوتا ہے، معاویہ مختلف فی شخصیت ہے، مختلف فی شخصیت ہے، آپ تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ علامہ ندوی نے اپنی بات کو رکھا، اختلاف کیا، تو آپ اختلاف کریں رکھیں، یہ نہیں کہ ان کی مخالفت میں آئے، کوئی ان کو کافر بنانے پر بیٹھا ہے، کوئی ان کو رافضی بنانے پر بیٹھا ہے، کوئی ان کو منافق کہہ رہا ہے، کوئی ان کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے۔ علامہ ندوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ علامہ ندوی جو بیان کر رہے ہیں وہ کتب صحیحہ میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہیں، احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، جو لوگوں نے امت سے چھپایا ہے علامہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو حق بیانی کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، احادیث کا حکم ہے۔ حق کو چھپانا یہ قرآن کریم پر عمل نہیں کرنا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے علامہ ندوی وہ حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ 5-6 سال پہلے ان کے بیانات سنے، وہ اس طرح کے حقائق بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن وہ تحقیق کیے، کیونکہ وہ محقق شخصیت ہیں، وہ محدث ہیں، ان کو پتا چلا کہ یہ حق بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب سلمان سے پوچھے گا، جب علامہ ندوی سے پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو وہ حق بیان کرنے لگے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس سے علامہ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ عوام کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، عوام جاگ رہی ہے، ان کے پاس حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ جتنا ان کی مخالفت کر رہے ہیں اتنا فائدہ علامہ سید سلمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو حق بول لے اور حق کو لوگوں تک پہنچانے کی طاقت و جرأت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما اور ان کا دفاع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔